بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد۔ اور اب یہ راسخون فی العلم کے نصیحت قبول کرنے والے راسخون فی العلم، ٹھیک ہے، ان کی زبانوں پہ کیا الفاظ ہوتے ہیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا، وہ جو زیغ ہے نا، زیغ اوپر آیا تھا، فی قلوبہم زیغن، ان کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے۔ یہ کون سے فتنے والے؟ یہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں میں یہ ٹیڑھا پن پیدا نہ کرنا کہ کسی وجہ سے ہم ٹیڑھی حرکتیں کرنا شروع کر دیں جو یہ خراب لوگ کرتے ہیں۔ بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو نے ہماری ہدایت کر دی ہے، ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو دوبارہ ٹیڑھا مت کرنا۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، یقیناً تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ یہ وہاب، ہبہ، آپ نے اردو میں سنا ہوا ہے، ہبہ، کسی چیز کو، کسی کو کچھ دے دینا، ہبہ کر دینا، ان عطا کر دینا، دے دینا۔ وہاب، بہت زیادہ عطا کرنے والا، بہت زیادہ عطا کرنے والا۔ یہ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام۔ البتہ یہ جو مسلمانوں میں ایک مسلک کو وہابی کہا جاتا ہے، وہ یہ وہاب نہیں ہے، وہ محمد ابن عبد الوہاب کہ جو ایک اپنے زمانے کے عالم تھے اور جنہوں نے یہ تحریک شروع کی تھی جس کو آج وہابیت کہتے ہیں، اس سے منسوب افراد کو کیا کہتے ہیں؟ وہابی، ٹھیک ہے، اس عالم سے منسوب۔ یہ وہاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اور اس کی وجہ سے ہر ایک کو وہابی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ وہابی یعنی الہی، اللہ سے منسوب۔ انک انت الوہاب، یقیناً تو وہاب ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت زیادہ عطا کرنے والا۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب، یقیناً تو اس روز جس میں کوئی شک نہیں ہے لوگوں کو جمع کرنے والا، اس دن جس دن میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ جو لفظ ہے نا میعاد، ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اس چیز کی میعاد ختم ہو گئی، یعنی جو کمپنی نے وعدہ کیا تھا اتنا عرصہ چلے گی، وہ وعدہ اب ختم ہو گیا۔ میعاد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہی وعدے کا معنی۔ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ خود یہ جو یہ دعا بتائی جا رہی ہے کہ راسخون فی العلم اور نصیحت لینے والے وہ یہ دعائیں اللہ سے مانگتے ہیں، اس میں خود نصیحت ہے کہ اگر ٹیڑھا پن ہے تو دور کر لو، اس لیے کہ ایک دن آنے والا ہے جس میں اللہ سب کو جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ ان سب نصیحتوں کے باوجود ان الذین کفروا، یقیناً جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کو ہرگز کچھ بھی کام نہیں آئیں گے اللہ کے سامنے، نہ اولاد نہ ان کے مال۔
جس نے کفر کیا ہے نہ مال کام آئے گا نہ اولاد. دنیا میں یہ دو چیزیں زیادہ کام آتی، ٹھیک ہے نا، بڑھاپے میں اولاد اور ویسے ہر وقت مال. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ کچھ بھی کام نہیں آئیں جس نے کفر، اللہ کی نافرمانی، انکار، آیات کے انکار کا راستہ اختیار کیا. اور نتیجہ کیا ہے؟ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہی لوگ آگ کا ایندھن ہے. وقود کہتے ہیں مثلا ان لکڑیوں کو جن سے آگ جلائی جاتی ہے، پیٹرول مثلا، مٹی کا تیل جس سے کچھ اس کو ایندھن جس کو کہا جاتا ہے فیول. یہ لوگ آگ کا فیول ہے، یعنی ان کو آگ میں جلایا جائے گا. ایسے اوپر کی ڈگری کیا ہے؟ ان کے ذریعے آگ بھڑکائی جائے گی، یعنی اللہ ان کو ایسا بنا دے گا جس سے آگ اور بھڑکے گی. یعنی ان کے نافرمانیوں میں تاثیر یہ ہے کہ یہ ایندھن میں تبدیل ہو گئے. ایک ہوتا ہے جلنا، ایک ہوتا ہے جلانا. خود بھی جل رہی ہوتی ہے لکڑی، لیکن اتنی شدید کہ اوروں کو بھی جلا دیتی ہے اس کی آگ. خدا کے نافرمان ایسے. مثال دی ایک اس شخص کی کہ جس کو اللہ نے بہت ہی دنیا میں وسائل دیے ہوئے تھے، اقتدار اور مال اور سب کچھ دیا ہوتا، حکومت دی ہوئی تھی. کدأب آل فرعون، آل فرعون یعنی قوم فرعون، قوم فرعون کی مانند. دأب کہتے ہیں روش کو. آل فرعون کی روش کیا تھی، اور پھر اس کے بعد اس روش کے نتیجے میں خدا کی روش کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کسی انسان کا دأب، یہ جو لفظ آیا کدأب آل فرعون، کسی بندے کا دأب کہتے ہیں کہ جو اس کا مزاج ہوتا ہے، جو طریقہ ہوتا ہے، جو روش ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں. کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسا کہ حال ہوا تھا کن کا؟ آل فرعون کا اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. اللہ کا قانون تو بدلتا نہیں. انہوں نے کیا کیا تھا؟ ان کا دأب کیا تھا؟ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا. ان کا دأب، جس کا دأب یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی، آیات کو نہ ماننا، اللہ کا دأب کیا ہے اس کے مقابلے میں؟ پکڑ لینا گناہوں کی وجہ سے، گرفت میں لے لینا. اللہ شدید العقاب، اور اللہ شدید معاقبہ، عقاب عقب سے پیچھے پیچھے آنے والا. اور عذاب چونکہ انسان کے گناہوں کے پیچھے پیچھے آ رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو بھی عقاب کہا جاتا ہے. سزا دینے کو بھی عقاب کرنا کہا جاتا ہے. تو یہ واللہ شدید العقاب، یعنی تم گناہ کر رہے ہو، اس کے پیچھے پیچھے شدید اللہ کا عذاب تمہیں فالو کر رہا ہے، پیچھے پیچھے آ رہا ہے. قل للذین کفروا، کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، ستغلبون، بہت جلد تم پر غلبہ پا لیا جائے گا. وتحشرون الی جہنم، اور تمہیں محشور کیا جائے گا جہنم کی طرف. وبئس المہاد، اور وہ برا ٹھکانہ ہے. یہ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں جو روایات آئیں ان کے مطابق یہودیوں کے پاس جو رسول اللہ کی نشانیاں تھیں، ان میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ یہ نبی شکست نہیں کھائے گا، غالب آ جائے گا. غزوہ احد میں جو بھگدڑ مچی اور خرابی ہوئی، اگرچہ مسلمان بعد میں جمع ہوئے اور انہوں نے کفار کو پھر بھگا دیا، لیکن نقصان اتنا ہوا کہ وہ لگ رہا تھا شکست ہو گئی. تو وہ یہودی جو بہانے کی تلاش میں تھے، انہوں نے کہا یہ تو وہ نبی نہیں ہے، یہ تو وہ نبی نہیں ہے، لہذا ہم اس کو نہیں مانتے. تو اس آیت کی شان نزول میں یہ ہے کہ اے رسول ان کفار سے کہیے جو آپ کو نہیں مان رہے، ستغلبون، بہت جلد تم پر غلبہ پا لیا جائے گا. اور بہت جلد اللہ نے رسول پاک کو یہودیوں پر غلبہ بھی دے دیا تھا. وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، اور اصل خطرہ کیا ہے؟ ان قریب تمہیں جہنم کی طرف بھی ہانکا جائے گا، محشور کیا جائے گا. وَبِئْسَ الْمِہَادُ، یہاں بھی ذلیل ہوگے، وہاں بھی بئس المیہاد، برا ٹھکانہ. صدق اللہ العلی العظیم.